اللہ کریم فرماتا جبریل جاؤ جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سناؤ۔ اب جبریل آ کر عرض کرتے سونا رب سلام، سونا رب سلام بھیج رہا ہے، با سلام۔ فرماتا ہے حضرت عمر کو ہمارا اصول بتاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی بندے سے صلح کر لیتے ہیں، ہم اگر کسی بندے سے جب صلح کر لیتے ہیں، لم نسأل منہ، پچھلی باتیں نہیں پوچھتے۔ نحن اذا صلحنا مع عبد، اگر ہم کسی بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو پھر لم نسأل منہ، اس سے پچھلی باتیں نہیں پوچھا کرتے۔ حضرت عمر کو آگے یہ بات میری سنا دو۔ میرے دوستو، جب سرکار نے حضرت عمر کو یہ رب ذوالجلال کا کلام سنایا، حضرت عمر کو تسلی ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے رب ذوالجلال نے یہ قانون بنایا ہے، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، پچھلے گناہوں پر قلم پھیرنا میرا کام ہے۔ اب جو ہے نا، بس اس رات کے حوالے سے چونکہ میں باتیں عرض کر رہا ہوں نا، عمر 40 سال گزر گئی، عمر 50 سال گزر گئے گناہگاری میں۔ یہ ایک اور موقع رب ذوالجلال عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا آگے پیچھے میری رحمت برستی ہے، مگر شب برات جب آئے گی، میں جیسے سورج غروب ہوگا میں آ جاؤں گا آسمان دنیا پر، پھر میں اپنی رحمت سے آواز دوں گا حل من مستغفر، ہے کوئی جو مجھ سے بخش طلب کرے، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ تو کتنی دیر لگاتا ہے توبہ قبول فرمانے میں، اور بندوں کا بھرم رکھنے میں کیسا کرم فرما دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نماز استسقاء، بارش کی طلب کے لیے نماز پڑھنے گئے، دعا کرنے گئے، یا اللہ بارش برسا۔ پر پورا مجمع دعا کرنے والا اللہ کا نبی ہے۔ یہاں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، یہ اللہ کا نبی سب کو لے کے گیا، اس قوم کا رہنما کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ تو لوگ ان کے پیچھے گئے، آپ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی، لہذا ہم بھی یہی کرتے ہیں، جب بھی کوئی دعا کروانی ہو نا تو نبیوں کے دروازے پر آ جایا کرو، نبیوں کے دروازے پر آ جاؤ، ان کی نسبت سے دعا کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب پوری قوم کو اکٹھا کر کے ایک میدان کے اندر دعا مانگی، یا اللہ بارش برسا، یا اللہ بارش عطا فرما، یا اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ آج بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ 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 کا نبی دعا مانگ رہا ہے۔ آج رب کریم سے جواب آیا، میرے کلیم آج آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے، آج آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ یارو اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مولا کیا وجہ ہے کہ آج دعا تیرا تو حکم ہے، میں ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو آج کیوں نہیں کرتا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے اس پورے مجمع میں ایک بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اس کی موجودگی میں آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ ایک بندہ ہے وہ گناہگار ہے، اس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا، بارش نہیں برساؤں گا۔ تو یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تم اعلان کر دو، وہ جو بندہ ہے
اس مجمع سے باہر چلا جائے، جب وہ باہر جائے گا باقی کی دعا قبول فرما لوں گا۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، بیا او میری امت کے لوگوں، تم میں کوئی ایک گناہگار بیٹھا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا رب قبول نہیں فرماتا، اس کو چاہیے اس مجمع سے باہر چلا جائے۔ پر قربان جاؤں، لوگوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ میں آتی، اس کی بات سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ اب جناب والا مجمع کثیر ہے، جب یہ اعلان ہوا ایک بندہ اس میں جو پاپی تھا اس نے سمجھا آج یہ حکم میرے لیے آیا ہے، اب اگر میں باہر جاتا ہوں دنیا کی نظروں میں آتا ہوں، یارو یہ وہ بندہ جا رہا ہے جو گناہگار ہے، تو سب لوگ مجھے ایک تانا دیں گے، کہیں گے یارو یہ اتنا بڑا گناہگار ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال دعا بھی قبول نہیں فرماتا، کیا کروں؟ اس نے بیٹھے بیٹھے دل کے اندر خیال کیا، بے نیاز میں اس رات کے حوالے سے آپ کے پاس صرف یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رب کتنا کریم ہے اور کتنی مہربانی فرماتا ہے، ایمان والوں سے کتنی جلدی توبہ قبول فرماتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی مجمع سے اٹھا نہیں، باہر نہیں گیا، اعلان سن لیا، اس نے دل کے اندر بیٹھے بیٹھے خیال کیا، مالک الملک تحیہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے اور آج کی شرمندگی سے بچا دے۔ دو لفظ، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک آنسو بہا دیتا ہے نا، اس ایک آنسو سے اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ نور۔ فرمایا وہ نور پھیلتا پھیلتا اتنا وسیع ہو جاتا ہے، پہلے آسمان پر نور، دوسرے آسمان پر نور، تیسرے آسمان پر نور، الغرض 7 آسمانوں پہ اس کا نور پھیل جاتا ہے۔ ملائکہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یارو یہ نور کیسے آ گیا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ آگے دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں آج ایک اللہ کے بندے نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے، یہ اس کا نور آ رہا ہے۔ صلح سے مراد توبہ ہے کہ اس نے توبہ کی ہے اور یہ اس کا نور آ رہا ہے۔ کتنا کریم ہے، یا تو ایک دم گناہگار یا اتنا اس کا نور۔ عرض کر رہا تھا اس نے بیٹھے بیٹھے کہا مالک میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پچھلے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، مجھے معاف کر دے، آج کی شرمندگی سے بچا۔ یا تو حکم آ رہا تھا کہ دعا قبول نہیں کروں گا، یا فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی، فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، بندہ کوئی باہر گیا نہیں، کوئی نکلا نہیں، ایسے ہی تو نے بارش برسا دی ہے، اب دعا بھی قبول فرما لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ، جو اللہ کے نبی ہیں ان کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پوچھا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، لیکن کریم کرم فرما، اس کا نام بھی بتا اور اس کا عمل بھی بتا، اور کیا ہے اس کا نام، کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش
روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی ہے، اسی کی وجہ سے بارش روکی تھی اور اسی کی وجہ سے بارش عطا کر دی ہے۔ تو یا اللہ بندہ نکلا دیں اس کا نام پتہ چل جائے۔ رب ذوالجلال کتنا کریم ہے، کتنا عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ فرمایا میرے کریم جب گناہگار تھا تو تجھے نام نہیں بتایا، اب تو نیکوکار ہے، میرا نام ستار العیوب ہے۔ میں تو عیبوں پر پردے رکھتا ہوں، میں تو عیبوں پر پردے رکھتا ہوں، تو میں نے جب نہیں بتایا جب وہ گناہگار تھا، اب کیسے بتاؤں؟ میرے دوستو اس بات کو سننے کے بعد نتیجہ یہ نکلا، لوگ آج بھی آؤ اس کریم کے دروازے پر، جتنا بھی بڑا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، رب فرماتا ہے میرے دروازے پر آ جا، ایک لفظ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، دیکھو میں معاف کرتا ہوں یا نہیں۔ یہ جو رات آ رہی ہے نا، اس کے حوالے سے چونکہ مفتی صاحب اسی کو بیان کریں گے، تو میں صرف ایک بات عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک قطرہ مل جائے نا تو وہ کافی ہوتا ہے۔ بھی اس کی ایک رحمت کا ایک قطرہ بھی بہت ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو اس کو پنجابی زبان میں شاعر نے ترجمانی کی ہے اور کہتا ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائے تیرا، دیکھ قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ایک قطرہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس سے بگڑی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس رات کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے رب اپنی رحمت کتنا برساتا ہے، کتنا برساتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کتنی رحمت برس رہی ہوگی، اور ایسی رات میں بھی بندہ غفلت میں سوتا رہے۔ میں یہاں تھوڑا سا ایک شعر اور سناؤں گا یہ غفلت کے بارے میں، تو ذرا تھوڑا سا سخت پنجابی میں مثال تھوڑی عجیب ہے، لیکن صوفیہ لوگ سمجھاتے ہیں نا تو وہ باتیں بھی اچھی ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں سسی ستی تے یار گواجا، ایک خاتون سسی مشہور نام ہے، وہ سو گئی تو اس کے دوست کو لوگ لے گئے، مثال دے کر اس نے کہا سسی ستی تے یار گواچا، کدرے تو بھی سونا جاوی، ایک پل بھر آرام دی خاطر ساری عمر انو روگ نہ لامی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔